حضرت قاضی ایاز رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ 4 بھائی تھے، ان 4 بھائیوں نے ایک مل کے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کون اپنے والد کی خدمت کرے گا بے لوث، اور اس قدر بے لوث باپ کے مرنے کے بعد بھی جو وراثت میں سے حق ملتا ہے جو باپ کی خدمت کرے گا لے گا وہ بھی نہیں۔ تم تینوں باپ کی وراثت لے جانا، میں باپ کی خدمت بھی کرتا ہوں، مرنے کے بعد وراثت میں سے روپیہ نہیں لوں گا۔ باقی بھائیوں نے کہا ابھی ہے جذباتی ہے، ابھی چھوٹا اور جذبات میں ہے، چلے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرو باپ کی خدمت۔ باپ کی اس نے خدمت کی ہے جی بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ جب اس باپ کا انتقال ہوا ہے، بھائی ویسے اس کے اچھے تھے، نہیں تو بعض اوقات تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جان چھٹی مغرورت تھا، نہیں ایسی بات نہیں، سب بھائی اچھے تھے۔ جب تدفین وغیرہ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو انہوں نے پھر اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا، بھی اس وقت تم جذبات میں تھے، اب ابا کی وراثت کے تقسیم کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا جو تمہارا حصہ ہے وہ تم لو، ہم خود کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، جب میں نے اس وقت کہہ دیا تھا آج میری بات وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیے جی، بیوی بھی اس کی اچھی تھی۔ ایک رات یکدم وہ جو نوجوان جس نے اپنے باپ کی خدمت بے لوث کی تھی اٹھ بیٹھا۔ یہ قاضی ایاز رحمہ اللہ بہت محدث گزرے واقع لکھا ہے۔ تیسری رات پھر خواب آیا، صرف 1 دینار پڑا ہے، اس میں 1 دینار ہے کہ اس میں برکت بڑی ہے، جاؤ لے جاؤ۔ جس طرح خواب کے اندر بتایا گیا تھا اسی طرح ہوا، اور اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ سب سے جو سچا خواب ہے وہ سحری کے وقت کا ہے۔ اس نے بھی خواب دیکھا، جا کر دیکھا درہم پڑا ہے، دینار پڑا ہے۔ بیوی سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ بیوی نے کہا ایسا ہے بڑے دن ہوئے ہیں کچھ اچھا کھایا پیا نہیں ہے، آج ان پیسوں سے ہمیں مچھلی کھلاؤ۔ جب اس کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا ہے تو اس کے اندر سے 2 قیمتی موتی نکلے ہیں۔ بیوی نے بلا کر کہا کہ یہ قیمتی موتی ہیں، جا کر پتہ تو کرو کہ ان کی قیمت کیا ہے، ہو سکتا ہے رب العالمین آپ کو آپ کے والد کی خدمت کا اجر دے رہا ہو۔ جاؤ۔ وہ شخص گیا ہے، بڑا اچھا زمانہ تھا، اچھا دور تھا، ہر سنارے نے یہ بات کہی ہے کہ یہ 2 قیمتی موتی اتنے قیمتی ہیں کہ ہم ان کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اس وقت کے ایک عالم دین نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ حکومت وقت کو خط لکھیں۔ خلیفہ نے اس شخص کو بلوایا، اس نوجوان کو، کہ میرے پاس آؤ۔ جب وہ نوجوان وہاں پہ گیا ہے، قاضی ایاز رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وقت کا ولی لکھتا ہے اور عالم دین اس واقعے کو نقل کرتا ہے، فرماتے ہیں سونے اور جواہرات کے لد کے اس نوجوان کے ساتھ روانہ کر دیے، اور ساتھ پوچھا بھی صحیح، بتا تو صحیح تیری نیکی کون سی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تجھے اتنا مال دے رہا ہے؟ اس نے کہا جی صرف ایک نیکی ہے، میں نے اپنے والد کی خدمت کی ہے اور بے لوث خدمت کی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرما رہا ہے۔ سلام پیش کرتا ہوں اس نوجوان کو۔ اس نے بھائیوں کو بلایا، بھائیوں اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر اجر دے دیا، آخرت کے اندر بھی دے گا، اسے تقسیم کرو، اسے لوگوں میں بانٹ دو۔ سارے علاقے میں وہ سونا ہیرا جواہرات بانٹ دیا گیا۔ تو یہ کس چیز کی برکت تھی؟ والد کی خدمت کی برکت سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔